پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کا تقریباً 13% آبادی کا حصہ ملحد ہو چکا ہے۔ ایتھیز ایسوسی ایشن پاکستان کے نام پہ باقاعدہ ایک تنظیم کا رجسٹرڈ ہو جانا اور پھر اس تنظیم میں بطور کارکن 10 لاکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نہایت حساس ترین موضوع پہ بات چیت کریں گے۔ بے یقینی ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک صاحب ایمان شخص کے ایمان کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں ہمارا نوجوان طبقہ جس تیزی کے ساتھ اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پہ کوئی مثبت کام نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس فتنے کا تیزی سے بڑھنا اور اس کے سدباب کے لیے کوئی مثبت اقدامات عمل میں نہ لانا، کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ دونوں عمل قابل تشویش ہیں۔ بہرحال اس مرض کے چنگل میں پھنسا ہوا شخص پہلے لبرلزم اور یہاں تک کہ آہستہ آہستہ الحاد پرستی یعنی لادینیت تک جانے سے وہ گریز نہیں کرتا اور ذرا برابر بھی ہچکچاتا نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ فتنہ ایک مذہبی شخص کے لیے نہایت ہی خطرناک ترین ثابت ہو سکتا ہے، اور بڑی بدقسمتی سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ الحاد پرستی کے حوالے سے آخری سروے 2012 میں ہوا تھا اور اس وقت تک پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کا تقریباً 13% آبادی کا حصہ ملحد ہو چکا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ بات زیادہ خطرناک ہے۔ ایتھیز ایسوسی ایشن پاکستان کے نام پہ باقاعدہ ایک تنظیم کا رجسٹرڈ ہو جانا اور پھر اس تنظیم میں بطور کارکن 10 لاکھ سے زائد لوگ باقاعدہ رجسٹرڈ اس میں ہو چکے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے بھی کوئی مثبت اقدامات عمل میں نہیں لائے جا رہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مذہبی سٹیجز بھی اس سے نسلیں چرائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس پورے خطے میں اگر بات کی جائے تو خطہ ارضی میں چند شخصیات گنی چنی ایسی ہوں گی جن کو انگلیوں کے پوروں پہ گنا جا سکتا ہے، جو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہی ہیں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ الحاد ہے۔ اور پہلے وقتوں میں جو الحاد تھا، الحاد یہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن پہلے وقتوں کا جو الحاد تھا وہ لاشعوری تھا، لیکن اب کا جو الحاد ہے، اب جو ملحد ہیں وہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس وقت میں ان کا رد کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ بے یقینی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور ہمارے معاشرے میں تقریباً یہ وجہ بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے مسبب الاسباب کو بھول کے اسباب کو مکمل طور پہ اپنا کارساز مان لینا شاید ہمارے نوجوان طبقے کا دین سے دوری کا سبب بننے میں یہ چیز بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بشری تقاضا ہے کہ انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بر وقت آیات الہیہ سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس موضوع سے متعلق ایک واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین ایک مکالمہ ہے۔ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا کہ میں ایمان کیوں نہیں رکھتا، یعنی میں ایمان رکھتا ہوں لیکن اپنے قلب کے اطمینان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آیات الہیہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے مسئلے کا حل دریافت کرنے کی کوشش کرے تو یہ یقینی بات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اس کو ہر فتنے سے نکال کے صراط مستقیم پہ چلنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔